اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں جلالیہ علماء کونسل کے امیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہد عمران جلالی صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد سٹیج پہ جلوہ فرما جملہ شیوخ الحدیث اور تمام علماء کرام، فضلاء کرام جو کہ مرکز صراط مستقیم سے 9 سال کا درس نظامی کورس مکمل کر کے اور تخصص فی الفقہ اور والعقائد کا کورس مکمل کر کے آج فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، اور آج کی آل پاکستان سنی کانفرنس جو کہ آل انڈیا سنی بنارس کانفرنس کا ایک تسلسل ہے اور اسی کانفرنس کی یہ یاد تازہ کر رہی ہے۔ میں اس موقع پر تحریک صراط مستقیم، تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک اسلام الغالبون اور جلالیہ علماء کونسل کے جملہ فضلاء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں اپنے قائد محترم وارث علوم اعلی حضرت، خنجر اعلی حضرت، امام ربانی کے روحانی فکری بیٹے حضور کنز العلماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی، چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اس مادہ پرستی اور فطروں کے دور میں، اتنی مہنگائی کے دور میں ہمیں اپنے خالص عقیدے اور نظریے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ ہر تحریک، ہر پارٹی اپنے دنیاوی مفاد کے لیے پروگرام کرتی ہے، مگر میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں اس مرد حر کو جس نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے آج کی سنی کانفرنس کا انعقاد نہیں کیا، بلکہ آپ نے سنی عقائد پر پہرا دینے کے لیے اور ہر سنی کو بیدار کرنے کے لیے اس کا انعقاد کیا ہے۔ چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے میرا رابطہ ہے تو کئی دوست رابطہ کر رہے تھے کہ ہماری بیعت اگرچہ فلاں آستانے سے ہے، اگرچہ ہم شاگرد فلاں استاذ کے ہیں، مگر ہماری عقیدت حضرت قبلہ کنز العلماء سے ہے۔ اور یہاں تک کہ جب ہمارے انتظامیہ کے ساتھ کچھ معاملات چلے تو جمعرات والے دن سے ہی یہاں میں نے ایسے نوجوان دیکھے تو یہاں اپنا ساز و سامان لے کر حاضر ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے اگر حضرت کنز العلماء نے ہمیں حکم دیا ہم یہاں پہ ہی ڈیرا لگا کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ حضرت کنز العلماء نے ہمارے عقائد پر پہرا دینے کے لیے قید و بند کی صورتیں برداشت کی ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں یہ بڑا کٹھن اور مشکل مرحلہ ہے، اپنے عقیدے پر پہرا دینا، سنی عقیدے کو بیان کرنا، اور پھر میں قربان جاؤں اس مرد حر کی سوچ اور بصیرت اور بصارت پہ، چونکہ آج کے دور میں بڑے بڑے ایسے اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے جب امام ربانی کی فکر سے بغاوت کر رہے تھے، جب سید اعلی حضرت علیہ رحمہ کی فکر سے بغاوت کر رہے تھے، تو ایسے دور میں حضرت قبلہ کنز العلماء نے تنہ تنہا امام ربانی کی فکر کے عالم کو بلند کیا، سید اعلی حضرت علیہ رحمہ کی فکر کو بلند کیا اور حضور تاجدار گولڑا کی فکر کو بلند کیا۔ اس لیے اس موقع پر میں آخر میں صرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ 11 جنوری 2023 ایوان اقبال کے اندر ایک پروگرام ہوا
اور اس میں ایک موصوف فیصل آباد کی سرزمین سے آئے اظہار خیال کرنے کے لیے. وہ بیچارہ تقریر تو کر رہا تھا مگر جو ضرب امام جلالی کے ان خدام کی لگی تھی دوران تقریر وہ اپنی ضربوں کا ذکر کرتا رہا. اور ایک بات اور عرض کر دوں، بہت آسان ہے بیٹھ کر ایک سوشل میڈیا کے موڈ کو یوز کرتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ محدث اعظم کا پوتا ہونے کا نام نہاد دعوے دار. یہ پہلی مرتبہ تھا اور یہ آخری مرتبہ ہے. اور کہہ رہا تھا کہ جی میرے جدی اعلیٰ پر تم نے کلام کیا، میرے والد گرامی بھی تم نے بات کیا، تو میں آج سنی کانفرنس میں اس شخص کو دوبارہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، تمہارے دادا جان سیدی محدث اعظم پاکستان کی تعلیمات پہ کوئی عمل کر رہا ہے تو حضرت قبلہ کنز المزید شرفوں کی ذات ہے. تم تو وہ ہو کہ جنہوں نے اپنے کسی پروگرام میں اپنے دادا جان کا نام لینا گوارا نہیں ہے، اپنے والد گرامی کا نام لینا گوارا نہیں ہے. مگر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسماء گرامی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، آخر میں دیکھیں محدث اعظم پاکستان کا نام نظر آئے گا. ہم کہتے ہیں یہ ہے حضرت قبلہ کنز العلماء کی شخصیت جنہوں نے اپنے ان روحانی اسلاف کا دامن نہیں چھوڑا. اور اللہ کا فضل ہے آج کے دور میں بھی ان اسلاف کی تعلیمات کو ہم تک پہنچا رہے ہیں. اس لیے میں اس شخص کو یہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، ابھی بھی وقت ہے. ہمیں یاد ہے یو کے برطانیہ میں عبد القادر ٹنج بھاٹا کی زیر صدارت دوسری تقریر کی تھی اور کہا تھا عرفان شاہ اور محفوظ مشہدی نسبی ہو گیا ہے. اور کمال دیکھیے کہ ان کے ابا جی پڑھے میرے دادا سے بریلی شریف میں. اب یہ ہمیں بتلاتے ہیں اپنے استاد خانے کو کہ رضویت کیا ہے. یہ حضرت موصوف نے میرے بارے میں فرمایا کہ یہ مائل برافضیت ہے. آپ کی انگلینڈ کی بڑی پرومیننٹ شخصیت ہیں یہ اشتیاق صاحب کے پاس ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے. عرفان شاہ صاحب نا مینو بڑے آپ کھا جانا مائل برافضیت استاد خانہ ہو گیا. اور بھائی اگر دیوبندیوں کے مدارس کے خلاف آپریشن رکوانے کے لیے فضل الرحمان، سمیع الحق، حنیف جلندری اور سراج الحق کے پیچھے کھڑا ہو ان کے ہاتھ باندھ کے تو مائل با خارجیت کا فتویٰ اپنے بھائی پہ کیوں نہیں لگاتے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر آپ آئیں، آپ عظیم و شان خطابات کریں، آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ایک بات عرض کر دوں، وہ صاحبزادہ فضل کریم تھا، اس کا بہت ظرف تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا. میں تھوڑا ذرا جوان بھی ہوں، خون بھی گرم ہے، میرے بارے میں کوئی بات کرو گے تو کچا چھٹا کھول کے سامنے رکھ دوں گا. پھر یہ بھی بتلاؤں گا کہ منڈی بہاؤ الدین کے کس شیعہ سے تم نے 10 لاکھ روپیہ لیا ہے. پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ فضل کریم سے کتنے بندے تم نے تھانوں سے نکلوائے ہیں. یہ بھی بتلاؤں گا کہ فضل کریم سے کن کن ملکوں کے ویزے لیے ہیں. یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا کیا مراعات لی ہیں. میرا منہ نہ کھلوانا، وہ میرے ابا جی تھے، انہیں مسلک کا یقیناً مجھے تو ان کے مقابلے میں 5% بھی درد نہیں ہے، لیکن جو درد ان کے دل میں تھا وہ بات نہیں کرتے تھے. لیکن میرے باپ دادا کی بات کرو گے تو میں آؤں گا تمہارے باپ دادا، اور جب میں آؤں گا تو پھر ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر تھوڑی بھی شرم زندہ ہوئی تو اس بات کو سمجھ کے ڈوب مر جانا کہ تمہارے ابا جی میرے دادا کی شاگرد ہیں. آج جس علم و فضیلت کے قائل بنے پھرتے ہو، تم سے زیادہ الحمدللہ میرے سامنے آ جاؤ، بخاری شریف کی عبارت رکھ لیتے ہیں، کوئی سائنسداں میں سے کتاب نکال لیتے ہیں، قبلہ پیر صاحب علماء کو بٹھا دیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کوئی صفحہ کھولیں، ایک عبارت تم پڑھو، ایک سائڈ پہ عبارت میں پڑھوں گا، لگ پتہ جائے گا عبارت کس کی پڑھی ہے. I don't want to do that. خلافت بھی ان کی محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جی بالکل. جو پیری مریدی کی اجازت ہے وہ بھی دادا جی سے ہے. جی بالکل. وہ آپ کے جی بالکل. تو جناب والا ذرا ذہن میں رکھنا، آپ کے بھائی صاحب نون لیگ کے MP ہیں، اور میں انشاءاللہ جا رہا ہوں پاکستان. پہلے تو میں نے آپریشن کروانا تھا انشاءاللہ جو بندیوں اور وابیوں کے جو ملیٹنٹ مدارس ہیں یا جس بھی سیکٹ کا ہے جو دہشت گرد ہے اسے پکڑیں. اب یہ ہماری خوش قسمتی، ان کی بد قسمتی، ہمارا ہے کوئی نہیں، سارے ان کے ہی ہیں، تو میں تو نام لوں گا کہ وہ تمہارے ہیں. اب تک ہمیشہ میں نے ادب کا احترام کا دامن نہیں چھوڑا، میں نے کبھی کسی کے بارے میں بات نہیں کی. Now I'm going back to Pakistan and I'm telling you straight away. اب اگر کوئی آدمی ان بد مذہبوں کے ساتھ ان کے مدرسوں کا
या उनके मिलिटेंट इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए खड़ा हुआ तो मैं अहले सुन्नत के साथ मिलके तुम्हारे इदारे और तुम्हारे घरों का घेराव करूंगा कि तुम्हारा अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम ये नहीं कहते एक प्रोग्राम पे ऐवान इक़बाल में बैठ के तालिबान के साथ के खिलाफ ऑपरेशन करो और दूसरे दिन तालिबान के पीछे हाथ बांध के खड़े हो। ये तस्वीर मेरे पास है, एविडेंस मेरे पास है, पिछले 10 दिनों का है। हमारा ये शेवा नहीं। हमने अगर ये कहा कि तालिबान गलत हैं तो मेरे बाप ने भी जान दी, मैं भी जान दे दूंगा, तालिबान गलत ही रहेंगे हमारे लिए। तुम्हारे पास अहले सुन्नत से निकालने का ठेका नहीं है, मुझे तुम्हारे फतवे की जरूरत नहीं है, लेकिन रिजवी को जामिया रिजविया के फतवे की जरूरत है। ये बात ज़हन में रखना। और मैं ये बातें आप यकीन फरमाए मैंने आज तक नहीं की, गवाह मेरे बुजुर्ग गवाह, मैंने आज तक नहीं की, मेरा मिजाज नहीं है। लेकिन जब मेरे किरदार पे बात करोगे, मैं आज यहाँ पर खड़ा इंग्लिस्तान आया हूँ, मैंने अभी तक ये बात ब्रेक नहीं की थी। तुम मुल्ला घर बैठे हलवा खा रहे हो फजलुर रहमान के साथ। मैं तालिबान का हमला अपने पे बर्दाश्त करके अपनी कमर तोड़वाने के बाद यहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट के लिए आया बैठा हूँ। मैं तुम्हारी तरह जमीर फरोश या दीन फरोश नहीं हूँ। तो यहाँ से भी पैसे ले, यहाँ से भी पैसे ले, तो तुम तो एक टिकट के ऊपर बिक जाते हो। लेकिन अगर मेरे बारे में कोई बात करोगे तो शायद मैं बर्दाश्त कर दूं। मेरे बाप और मेरे दादा के बारे में जाओगे तो मैंने पहले बतला दिया, मैं फिर एंड तक जाऊंगा। और मैं एंड तक जाऊंगा तो अभी मैंने बहुत कुछ खोला नहीं, मैंने खोल दिया तो इंग्लिस्तान तो दूर की बात, पाकिस्तान में भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगा। और वही इरफान शाह जो तेरे नजदीक कल नासबी था, आज वो सुन्नी हो गया। और हजरत कैदी अल सुन्नत आज माज़ल्लाह नासबी हो गए। मैं तालिबान के सामने खड़ा हूं, हमें सब पता है तेहरान के आगे जोली फैला के कौन खड़ा है और तालिबान के पीछे कौन खड़ा है। और ये जो ड्रामा बाजियां ये छोड़ो और अपने असलाफ की फिक्री तालीमात को अपनाओ और वापस पलट के अकीदे अहले सुन्नत पे आ जाओ। और फिर इस तरह की धमकियां, अगर आज हमारे खिलाफ किसी ने बात की तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हर चीज की हद होती है और अब मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये जेन्युइनली वाकईतन हद है। फिर मैं और आप डांगों के साथ आमने सामने आएंगे तो मैंने अगर तालिबान नहीं खिलौने दिए तो फिर मैं देख लूंगा कितनी डांगे आपके पास ताकतवर है। अब शुरू हो जाइएगा, मैं तकरीर खत्म करने लगा हूं। सोशल मीडिया पकड़ाइएगा, जिसको इस्तंजे के मसाइल नहीं पता होंगे, जिसको वजू का तरीका नहीं आता होगा, जिसे आदाब महफिल का नहीं होगा, जिसे 6 कलमे नहीं आते होंगे, जिसे नमाज पूरी नहीं आती होगी, जो इबारत नहीं पढ़ सकता होगा, जिसे हरूफे जारा नहीं आते होंगे, नासबा नहीं आते होंगे, जिसे अलिफ बे का पता नहीं होगा, उसको आज पकड़ाइएगा सोशल मीडिया का माइक और फिर उसे कहिएगा कि आज आने वाले तमाम मेहमानों की इज्जतें तार तार करे। लेकिन आज अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की जिस पेज के ऊपर ये हरकत हुई तो फिर इंशाल्लाह मैं बताऊंगा ये बुजुर्गों को खामोशी रहने। तो मैं उसको सिर्फ इतने कहना चाहता हूं, अगर वैर पूरे करने हैं और इस तरह की गुफ्तगू करनी है तो फिर आओ खुले मैदान में, किसी मजहबी स्टेज से इस तरह की गुफ्तगू ना करो। और मैंने उसको कहा था, मेरे इमाम ने फैसलाबाद की सरजमीन पे सुन्नी कन्वेंशन किया है, कम अज कम किसी पेरिस कॉन्फ्रेंस में इतने बंदी जमा करके दिखा दो। औरों को स्टेज पर जाकर बबकियां मारना ये और है, अपने पांव पे खड़े होकर सुन्नियत का तशख्खुस बचाना ये और है। और मैं यहां चूंकि फुजराए जलालिया और जलाली उलमा काउंसिल का मैं एक जिम्मेदार हूं, तो यहां मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अगर किसी मौका पर किसी मकाम पर कोई बदअकीदा, कोई रफ्सी, कोई खारजी, कोई नस्बी तफसीली अगर किसी सुन्नी भाई को तंग करे, कोई इल्मी बास मुबासा करवाना चाहे, कोई मुनाजरा करवाना चाहे या कोई मुकलमा करना चाहे, अल्लाह के फजल से सैकड़ों फुजराए जलालिया तैयार है। हर वक्त आपका काम बनता है हमसे राब्ता करना और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से इमाम जलाली के ये शेर सर के बल चल के वहां पहुंचेंगे और ये वादा करेंगे, ये जमीन भी सुन्नी है, वो आसमां भी सुन्नी है, जलवाए खुर्शीद सुन्नी, कहकशां भी सुन्नी है, मायाए मिल्लत भी सुन्नी, निगहबां भी सुन्नी है, कतराए शबनम भी सुन्नी, दास्तां भी सुन्नी है। आले सुन्नत के जियालो बांध लो गर तुम कमर, नजर आएगा तुम्हें सारा जहां ही सुन्नी है।